الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورۃ الغاشیہ حصہ 1 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرأت کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ الغاشیہ حصہ 1 کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا۔ حروف جیسے اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا لام زبر حل، یہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا۔ لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو حل اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے حل۔ حمزہ زبر آ، تا کھڑا زبر تا، آتا، تا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ تا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑے زبر کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کاف زبر کا، آتا کا، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں گے۔ آتا کا، اس کو آتا کا اس طرح نہیں پڑھیں گے، یا آتا کا اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے، صرف ہم نے تا کو ایک الف تک کھینچنا ہے۔ آتا کا، ہا زبر ہا، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا۔ دال یا زیر دی، حدی، دال کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے۔ فا لام پیش سل، حدیثل، فا کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ فا کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، یہ الف جو ہے یہ زائد ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو سل اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے سل۔ حدیثل، غین الف زبر غا، غین یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ حدیث الغا، شین زیر شی،
حدیث الغاشی یا زبر یا حدیث الغاشیہ تا زیرتی حدیث الغاشیتی. آپ پوری آیت پڑھیں گے. حل اتاک حدیث الغاشیہ. یہاں وقف میں قاعدے ہوں گے وقف مطلق، وقف بالابدال. واو پیش وو، واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوگا اور پیش بھی ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوگا، لہذا واو کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے. وو جیم واو پیش جو وجو. یہاں واو مدہ ہو رہا ہے، جیم کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. اس کو وجو اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے وجو. ہا یا دو پیش ہوئی. یہاں ادغام یار معلول ہو رہا ہے، یہاں ہم غنہ کریں گے. ہوئی یا واو زبر یو وجوہ یو. یہاں واو لین ہو رہا ہے اور حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں. اس کو یو یا یو اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے یو. میم زبر ما یوما، حمزہ زیر ای یومائی. ذال دو زیر ذن یومائی ذن. یہاں تنوین میں اظہار ہو رہا ہے، اس کو اظہار حلقی بھی کہتے ہیں کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے. خا یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. خا الف زبر خا، شین زیر شی خاشی. عین زبر ع خاشعہ. تا دو پیشتن خاشعتن. پوری آیت کو پڑھیں گے. وجوہ یومئذ خاشعہ. وقف میں قاعدے ہوں گے وقف بالابدال. عین الف زبر آ، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا. جب ہم عین کو ادا کریں گے تو ہمارا حلق تھوڑا سا گھومے گا. عین کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے. آ، اس کو آ اس طرح نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ آ. میم زیر می عامی. لام زبر لا عاملہ. تا نون دو پیش تن عاملتن. یہاں نون مشدد ہے اور نون مشدد کو ہمیشہ غننے کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہاں تنوین میں ادغام یر معلوم مال غنہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف یر معلوم میں سے نون آ رہا ہے. اس کو تن اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے تن. نون الف زبر نا تن عاملتن نا. یہاں نون کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے. صاد زیر سی ناسی. صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. ناسی با زبر با ناصیبہ. نون کو ہم باریک پڑھیں گے، صرف صاد کو پر کریں گے. تا دو پیشتن ناصیبتن. وقف میں ہوگا عاملتن ناصبہ. وقف میں قاعدے ہوں گے وقف بالابدال. تا صاد زبر تاس. یہاں تا باریک اور صاد کو ہم پر پڑھیں گے. صاد حروف صفیریہ میں سے بھی ہے، اس کو سیدھی کے ساتھ ادا کریں گے اور یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کو پر یعنی موٹا بھی پڑھیں گے. تاس. لام کھڑا
کھڑا زبر لا، تاسلا، یہاں یا جو ہے یہ زائد ہے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، لام کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ لام کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے۔ تاسلا، نون الف زبر نا، یہاں نون کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے۔ رو دو زبر رون، نارون، یہاں را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر دو زبر کی تنوین آ رہی ہے۔ آگے جو الف ہے یہ زائد ہے، اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، نارون ایسے پڑھیں گے۔ ہا الف زبر ہا، ہا کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ ہا جو ہے اس کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے۔ میم زیر می، حامی، یا زبر یا، حامیہ، تا دو زبر تن، حامیتن، وقف میں ہوگا تصلا نارا حامیہ، وقف میں قاعدے ہوں گے وقف بالابدال۔ تا سین پیش تس، یہاں سین جو ہے یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، سین ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ تس، قوف کھڑا زبر قو، تس قو، یہاں قوف حروف متحرکہ میں سے ہے، اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یہاں قوف کو ہم ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ کھڑا زبر آ رہا ہے۔ آگے یا جو ہے یہ زائد ہے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے تس قو، میم نون زیر من، یہاں نون ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں نون ساکن میں اظہار بھی ہوگا، اس کو اظہار حلقی بھی کہتے ہیں کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے۔ عین، یا زبر ای، نون دو زیر نین، عینن، یہاں تنوین میں بھی اظہار ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، یہاں حمزہ کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ کھڑا زبر آ رہا ہے۔ نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تین، آنیتن، وقف میں ہوگا تسقی من عین آنیہ۔ ہم پانچوں آیات کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیۃ تسقی من عین آنیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرأت کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔